اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ بدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام اربعین کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں جو ہے وہ دلی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی جو ہے وہ کاوشیں اور عزاداری کو قبول فرمائے۔ میں خود اصل میں کل قم گئی ہوئی تھی اور آج جب میں نے آپ لوگوں کو میسج دیا تو مجھے پتہ نہیں تھا میں کتنے بجے تک پہنچوں گی، اس لیے میں نے کلاس کو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ لیٹ کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں ایسے ٹائم پہنچوں کہ خارن میں انتظار کریں اور میں جو ہے وہ جوائن نہ کر سکوں۔ تو بہرحال آج ہم زیارت کا اگلا حصہ جو ہے جو کنٹینیو کریں گے وہ یہاں سے ہے کہ اشہد انک من دعائم الدین۔ اگر آپ کے پاس زیارت عاشورہ کی جو آپ کو فائل بھیجی تھی اگر وہ کھول لیں آپ لوگ سب اپنے پاس تو آپ لوگ آسانی سے جو ہے اس کی عربی متن بھی دیکھ لیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں گے۔ ہم ائمہ علیہم السلام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہیں، اور خاص طور پہ جب امام حسین علیہ السلام کو جب ہم مخاطب کرتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہیں، اور جو دوسرے ائمہ ہیں جنہوں نے اپنی جگہ پر اور اپنے مقام پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ چیز جو ہے وہ طے کر دی گئی تھی، ایک طرح سے مقدر تھی کہ اس زمانے میں آپ جو ہیں وہ یہ قربانی دیں کہ سب کے اوپر جو ہے وہ حجت جو ہے وہ تمام ہو جائے۔ کوفی آپ کو دعوت کریں گے، مثال کے طور پر یزید آپ سے جو ہے وہ بیعت کا مطالبہ کرے گا، اور دوسری صورت میں جیسا کہ اسلام کا حکم ہے کہ ظالم کی بیعت جو ہے وہ حرام ہے، اور سید الشہداء علیہ السلام کے پاس جنگ کے علاوہ اور امر بالمعروف نہی از منکر کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے عالم میں بھی کہ جب آپ کے پیارے شہید ہو گئے تھے اور اتنی قربانیاں آپ نے دی تھیں، اس کے باوجود آپ نے جو ہے نا وہ امت کو نصیحت کرنے کا جو فریضہ ہے اس پہ عمل کیا۔ مستقل آپ کے خطبات موجود ہیں، روز عاشورہ خطبات موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بار بار آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ نہ ہو کسی طرح سے، اور یہ امت جو ہے وہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ میرے خون سے رنگین نہ ہو، لیکن حجت تمام کرنے کے باوجود بھی جو یہ امت تھی یہ بہرحال اپنے جو ہے وہ کاموں سے جو ہے وہ باز نہ آئی، اور سید الشہداء علیہ السلام کے پاس کوئی اور راستہ باقی نہ رہا، اور آپ کی جو تحریک تھی وہ صرف اور صرف آپ کی جو جد کی جو امت ہے اس کی اصلاح کے لیے تھی، اور جو برائیاں جو دین میں بدعتیں شامل ہو گئی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے تھی۔ جیسے سید الشہداء علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری جو تحریک تھی وہ صرف میرے جد کی امت کی اصلاح کے لیے تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر انجام دوں۔ اور کیونکہ کوفیوں نے دعوت کی تھی تو اس موقع پر سید الشہداء پہ حجت تمام ہو گئی تھی کہ لوگوں نے آپ کو خود بلایا تھا اپنی طرف، اور آپ نے اس حصے کو جو ہے نا یہ خدا نے جو آپ کو ماموریت دی تھی، ایک طرح سے یہ ذمہ داری دی تھی، اس کے لیے آپ نے اس زمین کے اس حصے کا انتخاب کیا۔ دوسری طرف جو تھا دباؤ تھا آپ کے اوپر مستقل یزیدیوں کی طرف سے کہ آپ اگر مدینے میں رہتے تو اس کوفے کی والوں کی دعوت کا کیا ہوتا، یعنی وہ جواب کس طرح دیا جاتا، اور تاریخ میں یہ چیز یعنی لکھی گئی ہے کہ امام نے جو ہے وہ ذلت کو قبول نہیں کیا کہ کوفے میں رہ جائیں یا مثال کے طور پر مکے میں رہ جائیں، اور مکے میں اگر رہتے تو کیونکہ مکہ جو ہے وہ خدا کا حرم ہے اور وہاں پہ خدا کے حرم کی جو حرمت تھی وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ لباس میں کے اندر جو ہے لوگوں نے اسلحہ چھپایا ہوا تھا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جو ہے وہ عمرہ کر کے اور آپ جو ہے وہ مکے اس کی طرف کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور حج ادا نہیں کیا آپ نے، تو کیا ہوتا، آپ کی وجہ سے بہت سے بے گناہ لوگ قتل ہوتے۔
تو وہ اس لیے کہ جب سید الشہداء علیہ السلام کو مکے میں حرم میں قتل کیا جاتا تو لوگ خاموش نہیں بیٹھتے، وہیں پہ ہی باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو جاتا اور کافی لوگ وہیں پہ جو ہے وہ قتل و غارت گری ہوتی، لہٰذا آپ نے جو ہے وہ ہجرت کو جو ہے وہ اہمیت دی۔ اور یزیدی جو تھے ویسے بھی بیعت کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں چاہتے تھے آپ سے، اور کربلا میں بھی آپ مکمل طور پہ اس بات سے آگاہ تھے کہ کوفیوں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ توڑ دیا ہے، لیکن امام علیہ السلام پہ واپسی کی راہ بھی بند کر دی گئی تھی، اور صرف یہ چاہتے تھے کہ بیعت کی جائے۔ اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اگر کہیں سے جانا چاہتے ہیں تو آپ جا بھی نہیں سکتے اور ہر حالت میں قتل کر دیے جائیں گے، اور آپ نے جہاں پہ بھی ویسے بھی جانا ہے تو آپ نے ویسے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، جو ایک امام کی ذمہ داری ہے دین کی طرف سے، لہٰذا آپ نے یہیں پہ اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک نقطہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے جو ہے وہ تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ اور کوفیوں کی پیما شکنی کے علاوہ آپ اس جگہ سے باہر کیوں نہیں چلے گئے، یعنی آپ نے کربلا کا سفر کیوں اختیار کیا، آپ کہیں اور چلے جاتے۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ یزیدیوں نے امام کا راستہ بند کیا تھا اور آپ کو گھیر کے اس طرف لے کے گئے تھے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ حائل نہ بھی کرتے اور راستہ بند نہ بھی کرتے اور آپ کو دوسری طرف جانے بھی دیتے، تب بھی یہ جو ذمہ داری تھی آپ کے کندھوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، وہ آپ کہیں پہ بھی چلے آتے، اس ذمہ داری سے آپ ہاتھ اٹھانے والے نہیں تھے۔ اور دوسری طرف یہ کہ یزید کی بیعت طلبی تو جاری تھی، ویسے بھی آپ کہیں پہ بھی چلے آتے، اس نے وہ کہیں نہ کہیں آپ سے بیعت تو اس نے مانگنی ہی تھی، صحیح ہے، چاہے آپ شام چلے آتے چاہے کہیں اور چلے آتے، لیکن یہ یزید آپ کو چھوڑنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کو اپنی حکومت مضبوط کرنی تھی اور ایک طرح سے اپنی حکومت پہ جو ہے وہ شرعی حیثیت دینی تھی کہ دیکھو سید الشہداء جیسے جو نواسے رسول ہیں، فرزند علی و فاطمہ ہیں، وہ تک ان کی ہستی میرے ساتھ ہے، اور جو ہے وہ میرا جب ساتھ دے رہی ہے تو لوگوں کو کیا پریشانی ہے کہ وہ میرا ساتھ نہ دے، صحیح ہے۔ وہ شرعی طور پہ اس حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن سید الشہداء علیہ السلام بالکل بھی تیار نہیں تھے کہ یزید جیسے شخص کا جو ہے وہ ساتھ دیں یا اس کی بیعت کریں، تو یقیناً امام کی شہادت تو قطعی تھی، اور یہ چیز ممکن تھی کہ اس کی جگہ بدل جائے، مثال کے طور پہ کربلا کے بجائے کہیں اور آپ کی شہادت واقع ہوتی، صحیح ہے۔ لیکن ایک طرف جو تھا ایک وہ ظالم و خونخوار اور بے دین شخص تھا، دوسری طرف جو ایک امام عادل تھے اور جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے انہوں نے اتنی صعوبتیں اٹھائی تھی کہ سفر اختیار کی اور ہجرت کی، اور دین کے بارے میں مسئول تھے، یعنی ان سے سوال ہوتا خدا کیا کہ لوگوں کے دین کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا کام کیا ایسے موقع پہ۔ اور یہ دو واقعی مورچے بالکل ایک دوسرے کے مقابل تھے، اور یہاں پہ کسی بھی قسم کی کمپرومائز کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اگلا حصہ زیارت کا وہ ارکان المسلمین، جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ دین کے ستونوں میں سے ہیں اور ارکان المسلمین ہیں، یعنی آپ دین کے لیے ستون کی مانند ہیں، اگر یہ ستون نہ ہو تو یقیناً جو خیمہ ہے، جو عمارت ہے دین کی، وہ گر جائے گی، اور آپ مسلمانوں کے لیے اسلامی معاشرے میں ایک رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی رکن وہ چیز ہے کہ انسان کسی سختی میں یا کسی پریشانی میں اس کی پناہ لیتا ہے، جیسے ہمارے جسم میں ہماری بیک بون ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن دل، دماغ اور یہ بھی جو ہے وہ جسم کے حصے ہیں اور اس کے بغیر بھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی، لیکن بیک بون کی ایک بالکل الگ حیثیت ہے جسم میں، جسے ستون کہا جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں ہر قسم کے اچھے برے حالات میں یہ اسلامی معاشرہ آپ کی طرف دیکھتا ہے اور آپ کی پناہ لیتا ہے۔ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ، سید الشہداء علیہ السلام عاشورہ کے واقعے میں وہاں پہ آپ نے کسی قسم کے شیعہ سنی مسائل کی طرف کوئی وہ نہیں کیا، یعنی اشارہ نہیں کیا، بلکہ امام علیہ السلام نے ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جس کے لیے تمام مسلمان جن پہ معتقد تھے، سب مسلمان اعتقاد رکھتے تھے، یعنی توحید،
قیامت، ولایت، عدالت، ظلم سے مقابلہ، یعنی کوئی شیعہ سنی نہیں تھا۔ آپ امام علیہ السلام کی خطبات جب پڑھیں، امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ایسے ہوں اور سنی ایسے ہوں، نہیں، مسلمانوں کے لیے امام کی گفتگو تھی۔ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ تمام مسلمانوں کے لیے رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن مومنین کے لیے آپ معقل ہیں۔ معقل کس سے لیا گیا ہے؟ معقل کا لفظ جو ہے وہ عقل سے لیا گیا ہے، اور وہ چیز ہے جو کہ اکثر عرب افراد جو ہے اپنے سر کے گرد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے وہ لپیٹتے ہیں، اس کو عقال کہتے ہیں، اور اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو زمین پہ اس کو جو ہے وہ کسی جانور کو باندھنے کے لیے، مثال کے طور پر اونٹ وغیرہ کو باندھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بھی عقال کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اس اسلامی معاشرے کے لیے خاص طور پہ شیعہ اور سنی کے لیے کیا ہے، رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن خاص کر مومنین کے لیے آپ معقل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی آپ ایک معیار ہیں، کیونکہ مومن کے کام میں کسی قسم کی کجی اور کسی قسم کی چونو چرا نہیں ہے، اور وہ مکمل طور پہ آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کے پیچھے حرکت کرتے ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں اور کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا امام کو آپ مومنین کے لیے معقل کی حیثیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے واشہد انک الامام البر التقی الرضیع الزکی الہادی المہدی۔ یہ صفات امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت وارث میں اور دوسری زیارات میں بھی ذکر کی گئی ہیں، یہاں پہ امام بیان فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ایک نیکوکار امام ہیں، پرہیزگار امام ہیں، خدا کی رضا سے راضی ہیں، اور خدا بھی آپ سے راضی ہے، ذکی ہے، پاک و پاکیزہ، ہدایت کرنے والے ہیں اور ہدایت شدہ ہیں۔ یہاں پہ آپ کے لیے صفات بیان ہوئی ہیں۔ واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا۔ اور میں آپ کے بعد آنے والے ائمہ کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شہادت دیتا ہوں کہ آپ کے بعد آنے والے آپ کے جتنے بھی فرزند ہیں وہ نہ صرف یہ کہ با تقوی ہیں بلکہ عین تقوی ہیں، یعنی تقوی کا مجسمہ ہے۔ اگر ہم کس تقوی کے لفظ کو کہیں پہ اس کا مصداق دکھانا چاہیں تو ہم ان ائمہ کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی یہ ائمہ اعلام ہدا یعنی ہدایت کے پرچم ہیں، عروۃ الوثقی جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس عروۃ الوثقی سے تمسک اختیار کریں۔ آپ قیامت اس دنیا پر حجت ہے۔ حجت یعنی بنیاد پر استدلال لیا جاتا ہے اور دلیل دی جاتی ہے۔ آپ ایسے افراد ہیں کہ خدا نے آپ کے وسیلے سے سب سے بہانہ جو ہے وہ لے لیا، اور کوئی شخص خدا کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بہانہ تراشے اور عذر لے کے آئے کہ خدایا تو نے جو ہے وہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما نہیں بھیجے تھے۔ نہیں، یہ ہستیاں جن کی وجہ سے خدا نے ہدایت کو کامل کیا ہے لوگوں پہ، اور آپ ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہر مقام پر جہاں پہ بھی آپ کی جو ذمہ داری بنتی تھی وہاں پہ آپ نے وہ ذمہ داری پوری کی، اسے انجام دیا۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم وہ اہل بیت وہ ہیں کہ کوئی بھی کسی کا بھی مقایسہ مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اس مقام کے حامل ہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے واشہد ان بکم مؤمن وبیابکم موقن، میں شہادت دیتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کی زبانی ہم یہ زیارت پڑھ رہے ہیں اس وقت، امام معصوم کی زبانی پڑھیں گے تو اس کی معنویت اور زیادہ ہوگی، نہ یہ کہ ہم اپنی زبان سے ادا کریں، امام کی زبان سے ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، اور اس بات کی میں خدا کے سامنے شہادت دیتا ہوں، یعنی آپ اور آپ کا جو راستہ ہے اور آپ کی جو راہ ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اور آپ کی جو آپ کا جو پلٹ کے آنا اور آپ کی جو رجعت ہے، رجعت کے بارے میں میں نے کچھ مطالب بیان کیے تھے درمیان میں جو ہمارے سیشنز تھے ان میں، اور ہمیں رجعت پہ یقین ہے کہ آپ واپس آئیں گے۔ ہماری کتابوں میں، ہماری روایات میں اس کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے، اور یہ دنیا جو ہے وہ عدالت سے پر ہوگی اور انسان کا جو ہدف خلقت ہے اس کی تکمیل ہوگی۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے شرائع دینی و خواتیم عملی، اور یہ کہ میرا ایمان ہے آپ کی رجعت پہ، اور یہ ایمان کس وجہ سے ہے کہ میرے دین کے احکام میں شامل ہے،
اور کیونکہ میرا یقین ہے قیامت کے اوپر، صحیح ہے، میرا قیامت کے اوپر یقین ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں جو اعمال انجام دے رہا ہوں اس دنیا میں اس کا مجھے صلہ ملے گا، اور اس بات کو میں حقیقت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، نہ یہ کہ میں صرف نعرہ لگا رہا ہوں ایک، نہیں۔ اور احکام دین، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رجعت جو ہے وہ ایک خالی نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو انجام پانا ہے قیامت آنے سے پہلے پہلے۔ وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ، میرا جو دل ہے وہ تمام اپنے وجود کے ساتھ آپ کے سامنے تسلیم ہے۔ قلب یعنی روح اور جان، یعنی میری روح اور جان اپنے تمام وجود کے ساتھ آپ کے سامنے تسلیم ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ولی لمن والاکم عدو لمن عاداکم، جس سے پہلے بھی ہم نے بیان کی، جس کی تشریح زیارت عاشورہ میں بھی فرمایا سلم لمن سالمکم۔ اور جو یہ جملہ ہے قلبی لقلبکم سلم، یہ اس سے بھی بڑی اور بڑے مطالب کی جو ہے نا یعنی جملہ ہے۔ اور یہ جو تعبیر ہے کہ قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، اس کی جو ماہیت ہے، اور یعنی یہ ایسا ہے کہ میں اپنے وجود کے ساتھ آپ کے قلب مبارک کے سامنے ہوں، صحیح ہے، اور میرا جو دل ہے وہ آپ کے وجود کا آئینہ ہے، یعنی جو آپ چاہتے ہیں میرے دل سے وہی چیز منعکس ہوتی ہے، اور میں منتظر ہوں کہ کس طرح سے آپ کے نورانی جو انوار ہیں وہ اٹھیں اور ان کو میں اپنے قلب میں جگہ دوں۔ اسی طرح ہم واقعاً پروردگار عالم سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے مقام پہ پہنچائے کہ ہم قلبی لقلبکم سلم کے مرتبے پر فائز ہوں، کیونکہ یہ بہت گہرے معنی کی جو ہے وہ عبارت اور جملہ ہے کہ واقعاً اگر اس کو ہم سمجھیں تو اس کا اثر ہماری زندگی پہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے امری لامرکم متبع، میں آپ کے راہ کے پیچھے ہوں، یعنی جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں میں اسی پہ ہوں اور آپ کی اطاعت کرتا ہوں، اور میرے تمام اعمال اس معیار پہ ہیں جو آپ چاہتے ہیں مجھ سے، کیونکہ پہلا قدم کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ قلبی طور پہ تسلیم ہو، صحیح ہے۔ اس کے بعد جب یہ چیز حاصل ہو جائے کہ میرا قلب جو ہے وہ راضی ہو جائے آپ کی اطاعت پر، اس کے بعد عملی طور پہ میں آپ کے سامنے تسلیم ہو جاؤں، کیونکہ جب تک انسان قلب سے یعنی دل سے وہ چیز قبول نہیں کرے گا، یقیناً اعضاء و جوارح پر بھی اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، اور جب میرا دل جو ہے وہ آپ کے سامنے تسلیم ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے تسلیم ہے، آپ میری نصرت اور میری مدد جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور یہ جو میں نے آنسو بہائے، یہ جو زیارتیں میں نے انجام دی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس سے پہلے بھی جیسے کہ بیان کیا گیا کہ انی ولی لمن والا وعدو والا وعدو لمن عادا، کہ میں آپ کے دوستوں سے، آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا معاشرہ قائم کروں جو کہ حسینی ہو، علوی ہو، مہدوی ہو۔ اور اس وقت بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نصرتی لکم معدہ، یعنی اس 40 پہ جانے کی وجہ سے، یہ 40 میں جو جسے کہتے ہیں جو 40 کی جو واک ہوتی ہے یا پیادہ روی ہوتی ہے، یعنی میں ایک قسم کا لشکر جو ہے وہ امام کے لیے بنانے جا رہا ہوں، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی حکم دیا ہے وَأَعَدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جتنا تمہارے پاس ممکن ہو اپنی قوت کو بڑھاؤ، اس زمانے تک کہ میں یہ لشکر مکمل کر لوں، یہ لشکر تیار ہو جائے، حتی یأذن اللہ لکم، کہ خدا آپ کو اذن ظہور دے۔ اور اس زیارت عاشورہ میں بھی ایک عبارت ہے جس میں ہم کہتے ہیں ما امام المنصور، یعنی اپنے اس امام کے ساتھ ہم ہوں جو کہ امام منصور ہیں، جن کی خدا نصرت کرے گا۔ دوسرے جملوں میں بھی جو ہے وہ یہ چیز آئی ہے ما امام ہدا، صحیح، یا ما امام مہدی، یعنی اس طرح کی عبارات جو جملے جو ہیں وہ زیارت عاشورہ میں ذکر ہوئے ہیں۔ وہ امام جو کہ ہدایت یافتہ ہے، میں ان کے ساتھ آؤں اور آپ کے ہونے والے ظلم کا انتقام لوں۔
زیارت عاشورہ میں بھی جو ہم یہ پڑھتے ہیں امام منصور اور امام ہدا زیارت اربعین میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ نصرت لکم معدہ، کہ میری جو نصرت ہے وہ آپ کے ہمراہ ہے، کہ میں یہ نصرت جو ہے وہ آمادہ کر رہا ہوں اور یہ لشکر جو ہے وہ تشکیل دے رہا ہوں کہ یہاں تک کہ پروردگار عالم آپ کو اذن ظہور دے۔ فمعکم معکم، اور میں اس وقت جو ہے وہ اپنی مکمل جو ہے وہ آمادگی کا اعلان کرتا ہوں کہ قطعاً میں آپ کی سپاہ میں ہوں، کیونکہ آپ امام منصور ہے۔ اور 1400 سال کے بعد ہم نے یہ آگاہی اور یہ شعور جو ہے وہ آپ کے بارے میں حاصل کیا ہے۔ لا مع عدوکم، کہ ہرگز آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں اور اس کی مدد و نصرت نہیں کروں گا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا اور اپنے دشمن کو بھی ہم نے پہچانا، اور آپ کے ہمراہ ہم نے جس راہ پہ آپ چلیں گے ہم اسی راہ کا انتخاب کریں گے۔ صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم، خدا کا جو ہے وہ بے انتہا سلام اور درود ہو آپ کی پاک ارواح پہ اور آپ کے پاک جسموں پہ۔ اور ایک طرح سے دوسری بار جو ہے وہ امام یہاں پہ درود بھیج رہے ہیں ان پہ، لیکن یہاں پہ ایک تو انہوں نے ایک طرح سے درود بھیجا، اس کے بعد یہاں علیحدہ سے درود بھیجا، روح پر بھی، روح پہ الگ اور جسم پہ الگ، کیونکہ آپ کی روح جو ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ وشاہدکم وغائبکم وظاہرکم وباطنکم، اور ہم امام حاضر پہ بھی درود بھیجتے ہیں اور امام غائب پہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور آپ کے ظاہر پر اور آپ کے باطن پر جن سے آپ خود آگاہ ہیں درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو درود ہے امام صادق علیہ السلام کی زبان سے جو ہے واقعاً اس پہ آمین کہنے چاہیے، اور جیسا کہ خود امام صادق علیہ السلام نے آخر میں آمین کہی ہے، اس کے لیے آمین رب العالمین، کہ خدایا ہماری اس دعا کو مستجاب فرما جو کہ اس دنیا کا مربی ہے، اس دنیا کی تربیت کرنے والا ہے۔ خدایا ہم تجھ سے امیدوار ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اربعین کی راہ پہ چلیں، اور اس چیز کے مشتاق ہیں کہ اس راہ میں جو ہیں وہ ہم ثابت قدم رہیں، ہمیں خدا پروردگارہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، کہ یہ جو تحریک ہے جو مہدوی تمدن کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے، مہدوی کلچر کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے، اور اس زیارت میں جگہ جگہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اور ایک بزرگ علماء میں سے جیسے سید ابو الحسن اصفہانی، اس زمانے میں جب عراق پہ جو ہے وہ بہت سخت حکومت تھی اور لوگوں کو اجازت نہیں تھی، آپ نے اپنے کچھ خاص افراد کو یہ کہا تھا، خاص طور پہ فردی طور پہ انفرادی طور پہ یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اربعین کی زیارت کو جو پیدل جاتے ہیں اس کو آپ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ رستہ بہت جلد جو ہے وہ کھل جائے گا، اور اس طرح کھلے گا کہ جیسے حضرت حجت علیہ السلام جب ظہور کریں گے اس وقت یہ رستہ کھلے گا، اس طرح سے یہ رستہ بہت جلد کھلنے والا ہے، جیسے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو ہے یہ رستہ کھلے گا۔ اور 2 سال پہلے جب ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2 کروڑ افراد نے اس جو ہے وہ واک میں شرکت کی، اور بہت سے دوسرے ادیان سے لوگ شریک ہوئے، اور سوالات جو ان کے ذہنوں میں تھے امام حسین علیہ السلام سے متعلق، اور جیسے کہ قرآن میں اور صدر اسلام کے بارے میں جیسے کہ فرمایا ہے کہ تم جو ہے وہ ایک بہت مختصر جمعیت تھے، بہت مختصر گروہ تھا تمہارا کعبے کے اطراف میں، کہ ڈرتے تھے اس وقت تم، یعنی کعبے کی زیارت سے لوگ کفار کی وجہ سے اس وقت مسلمان ڈرتے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی آ کے جو ہے وہ تمہیں وہاں سے اٹھا کے لے جائے، اور تم اتنے ضعیف اور خوار تھے، لیکن پروردگار عالم نے تمہارے لیے وہاں پہ اس علاقے میں مکے میں تمہارے لیے امن و امان جو ہے وہ تمہارے لیے ایک طریقے سے وہاں پہ صلح اور امن جو ہے وہ پیدا کیا، یعنی اس علاقے میں تمہارے لیے صلح اور امن کا علاقہ اس کو بنایا، اور اس وقت تم امن اور رفاہ میں اور زندگی کی نعمتوں کے ساتھ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہو۔ لیکن اب اس کے ساتھ یہ نتیجہ ہم لے سکتے ہیں کہ اربعین کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس طرح سے، یعنی یہ اربعین جو ہے وہ اتنا اس میں وسعت پیدا ہوگی کہ حج کے مقابلے میں کئی گنا لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے،
اور اتنے شیعہ جو ہے وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ جو کہ وعدہ الہی ہے، جو پروردگار عالم کا ارشاد ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ زمین جو ہے وہ صالحین کے جو ہے وہ کنٹرول میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ وعدہ بھی ہے پروردگار عالم کا، جو ہے وہ یہ محقق ہوگا اور ظاہر ہوگا۔ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، پروردگار عالم جس نے ارادہ کیا ہے کہ اس جمعیت کو جو کہ کمزور کر دی گئی ہے، اس کو خدا جو ہے وہ قوت دے اور اس کو لوگوں کا امام قرار دے، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور امام زمانہ کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی۔ رسول خدا نے سید الشہداء علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میرا بیٹا جو مہدی ہے وہ اس کا فرزند ہے، یعنی میرے اس بیٹے کا، نہیں کہا کہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، بلکہ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے، یعنی وہ اپنے جد کی راہ کو جو ہے وہ آگے بڑھائے گا۔ اور جو شخص بھی امام زمانہ کی چاہ رکھتا ہے، واقعا اس کو چاہیے کہ اربعین کی جو ہے تعلیمات ہیں جو ہے ان کو پھیلائے اور اس راہ کو آمادہ کرنے اور اس راستے میں اپنی تلاش اور کوشش کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائے، تاکہ ہم انشاءاللہ ایک مہذبی معاشرے کی